اللهم بارك على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یحبون، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، شائع ہو جائے، بڑھ جائے، عام ہو جائے، فحاشی عریانی گندگی، فی الذین، ان لوگوں میں، آمنو، جو لوگ ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی،
والآخرتی اور آخرت میں، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس پہ عمل کرنے کا اور ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستو، سورۃ النور 18واں پارہ، اس پارے کی سورۃ النور کی 19 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا ترجمہ عام فہم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جتنے بھی ایمانداروں کے علاوہ لوگ ہیں، پوری دنیا میں مومنوں کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں، ان کو فحاشی، عریانی، زناکاری، بدکاری، ان کے ہاں اس کی کوئی سنگینی نہیں ہے۔ یہ شرم، یہ حیا، یہ عزت، یہ آبرو اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام نے ہی سکھائی ہے، کیونکہ دین اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے، اللہ کی رحمتوں کا مجسمہ ہے، رب کائنات کی رحمتوں کی برسات ہے، اس خالق و مالک کائنات کی رحمتوں کے امڑتے ہوئے بادل ہیں دین اسلام اور ایمان۔ آپ دیکھ لیں، جو لوگ ایمان سے خالی ہیں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، آپ اپنے معاشرے میں ہی دیکھ لیں، جن لوگوں کے پاس حیا نام کی چیز ہی نہیں، ایمان ختم ہو گیا، ایمان نہیں، نمازی نہیں، ایمان نہیں، ان لوگوں کے گھروں کے حالات کچھ اور ہیں، اور جو اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، قرآن سے وابستہ ہیں، حدیث سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کے گھروں کے حالات یکسر مختلف ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو لوگ مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ وابستہ ہیں، ان لوگوں کی فیملیاں اور وہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے پوری حیا والی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگ جو نمازی نہیں ہیں، مسجدوں کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، قرآن سے وابستہ نہیں ہے، حدیث سے جن کا کوئی تعلق نہیں، ان کی گھروں کی عورتیں بے پردہ، نیم عریاں لباس،
کوئی محرم اور غیر محرم کا کوئی چکر ہی نہیں. اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ دین اسلام سے دوری ہے. دین اسلام نے ہر ممکنہ برائی کے سامنے بند باندھا ہے. کفر، اللہ کے نافرمان، ان کی شروع سے ہی یہ عادت رہی ہے کہ ایمانداروں کے درمیان فحاشی اور عریانی کو عروج دیا جائے، ترویج دی جائے. اللہ رب العزت نے یہ آیات اس وقت نازل فرمائی تھیں جب میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اتہام ترازی ہوئی. منافقوں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگائے، عزت کو مسلنے کی کوشش کی، عزت خراب کرنے کی کوشش کی. اللہ کریم نے اس وقت یہ 18 آیات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر نازل فرمائی، اور قیامت تک ان کو تلاوت کیا جائے گا، اور ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طہارت، پاک دامنی اور تقدس کی گواہیاں دی جائیں گی. اور اللہ کی قسم جو عورتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اللہ کو عورتیں بڑی محبوب ہیں. اللہ کی وہ بندیاں رب کائنات کو بڑی ہی اچھی لگتی ہیں. اللہ کے وہ بندے جو حیا والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو وہ بندے بڑے ہی پیارے لگتے ہیں. پچھلے خطبے میں آپ نے اللہ کا حیا سنا. اللہ کا حیا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا حیا، رسول اللہ کا حیا اور عام آدمی کا حیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کیا ہے؟ آپ کا حیا یہ ہے، آپ کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے، آپ کی ہر بات کو حرف آخر سمجھا جائے، آپ کے ہر فرمان کو ماننا ہی نہیں، ماننے کا حق ادا کرنا، عمل نہیں کرنا، عمل کرنے کا حق ادا کرنا. اس طرح عمل کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا ہے. اور صحابہ کرام، محدثین، ائمہ اعظام، وہ اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کس قدر حیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، صحیح البخاری جنہوں نے لکھی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس دن سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا حرام ہے، ما اغتبت منذ علمت ان الغیبت حرام، جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی غیبت نہیں کی. یہ ہے عملی زندگی. رسول اللہ کا حیا، آپ کے ہر فرمان کو ماننا، آپ کی عزت و توقیر کا پورا خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیا ہے. تو فرمایا جو لوگ بے ایمان ہیں، جو ایمان سے خالی ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی کو عام کیا جائے، مومنوں میں برائی کو عام کیا جائے، فرمایا وہ لوگ، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھ لیں، یہ آج کل سڑکوں کے اوپر کچھ عورتیں جلوس نکال رہی ہیں، ریلیاں نکال رہی ہیں، کس لیے؟ میرا جسم میری مرضی. میرا جسم
میری مرضی، میں جو مرضی کروں مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ کفر کی ہر ممکنہ یہ کوشش ہے، کبھی گندی فلمیں مسلمانوں کے اندر دھکیل دھکیل کے ان کو ننگا کیا جائے، گندے ڈرامے ان کے گھروں میں چلوائے جائیں، اور گندی عورتیں خرید کر سڑکوں کے اوپر بن بناتی ہوئی گندی مکھیاں ان کی آواز کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا کر با حیا اور با غیرت اور عزت سے زندگی گزارنے والی بیٹیوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، اور معاشرے کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو بے راہ روی کے رستے دیے جائیں اور ان کی دینی غیرت کو ختم کیا جائے، ان میں بے حیائی کو عام کیا جائے، صرف اس مشن کے تحت یہ عورتیں روڈ کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، شاہراہوں کے اوپر ریلیاں نکال رہی ہیں، جلوس نکال رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، کتبے اٹھائے ہوئے ہیں، گندی ٹاکیاں ان کتبوں کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں ایسی گندی ہو سکتی ہیں؟ یہ سارا گند وہ ہے جو یورپ سے آیا ہے، یہ یورپ سے آنے والی گندگی ہے جو ایمانداروں کے درمیان فحاشی کو عام کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگیوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں سے حیا کو نکالنے کے لیے، ان کی زندگیوں میں بے شرمی اور بے حیائی کو شامل کرنے کے لیے یہ کفر کی کوششیں ہیں، اور کفر اس کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے۔ آج سے ہی نہیں، جس دن سے کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک کفر اسی سڑک پہ ہی چل رہا ہے۔ لیکن مومنوں کی بیٹیاں، مومنوں کے بیٹے مومن حیا والے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک خطبے میں حدیث بیان کی تھی، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، حیا اور ایمان علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ ایک بندے کے پاس ایمان ہو حیا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، ایک بندے کے پاس ایمان نہ ہو حیا ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان نہیں بہت بڑا بے حیا ہے، اور بے حیا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ دونوں اکٹھے ہیں، لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مومنوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں؟ ان کے لیے آئیڈیل، ان کے لیے نمونہ، ان کے لیے اسوہ اور قدوہ کی حیثیت کس کی ہے؟ امہات المومنین کی۔ صحابیات مبشرات کی زندگی ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتہام لگا، اور جو عزت والی بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ کی قسم ان کی زندگی، وہ ایسے موقعوں پر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب اتہام لگانے والوں نے اتہام لگایا، ام المومنین اتنا روتی تھیں، اتنا روتی تھیں، حتیٰ تبل خمارها، رو رو کے دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ بلکہ صحیح البخاری کی حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ قادہ، قریب ہے، قریب ہے، قریب تھا کہ میرا کلیجہ رو رو کے پھٹ جاتا، اس قدر غم، اس قدر دکھ کہ ایک پاک دامنہ اور عفیفہ عورت کے متعلق صرف یہ جملہ کہہ دینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کے لیے جو کسی پاک دامنہ اور مومنہ عورت کے خلاف عفیفہ طاہرہ عورت کے بارے میں ایسی بکواس کرتا ہے،
رب کائنات نے ان کے لیے اعلان کیا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو مومنات، ایسی عورتیں جو ان اتہام ترازیوں میں سے جو وہ لگا رہے ہیں ان سے غافل ہیں، مومنہ ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ ملعون اٹھائے جائیں گے۔ کیوں اتنی سختی کی ہے دین اسلام نے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ جو کسی پاک دامنہ عورت کے بارے میں منہ کھولتا ہے، زبان کھولتا ہے اور اپنی زبان سے گندگی جو ہے نا وہ نکالتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت کر دی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کر دی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا مسلمانوں ایمانداروں، رب نہیں چاہتا تمہارے اندر بے حیائی آئے، رب نہیں چاہتے تمہارے اندر جو ہے نا وہ گندگی آئے، تمہارے اندر جو ہے نا وہ تم لوگ بے حیا ہو جاؤ، فحش کلام ہو جاؤ اور فحاشی تمہارے درمیان پھیل جائے۔ رب کائنات اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ ایسا جملہ کہنے والے پر رب کائنات نے آسمانوں سے لعنت کر دی ہے، وہ رب تمہیں فحاشی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور مومنوں کی بیٹیاں بے پردہ نہیں ہوتی۔ کیوں حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو پردے کا حکم کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ ان کی پردے میں عزت ہے، پردے میں ان کا وقار ہے، پردے میں ان کی عظمت ہے، پردے میں ان کی آبرو ہے۔ جب کوئی بیٹی، کوئی بہن بے پردہ ہوتی ہے، اللہ کی قسم رب کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جب تک باہر رہتی ہے بے پردگی کی کیفیت میں، اتنا سارا وقت اس کے نامہ اعمال میں زناکاری اور بدکاری لکھ دیا جاتا ہے۔ مومنوں، مسلمانوں، تمہارا حال یہ ہو چکا ہے میرج ہالوں کے اندر، جو ہماری جب بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، لڑکی لڑکے کو اکٹھا بنا کے موویاں بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی؟ بے پردگی اور آوارگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لڑکیاں لڑکے اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ایک ہی میرج ہال کے اندر ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف عورت۔ اب تو اس سے بھی آگے لوگ نکلتے جا رہے ہیں، وہاں ہی مرد وہاں ہی عورتیں۔ یہ سارا کلچر کہاں سے آ رہا ہے؟ ان بے حیاؤں کی طرف سے، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حیا ختم ہو جائے، مسلمانوں کی عزتیں خراب ہو جائیں، مسلمانوں کی اولادیں بیکار ہو جائیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے آوارہ ہو جائیں، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور ان کے درمیان فحاشی عام ہو جائے۔ یہ فحاشی عام کرنے کے لیے سارے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں۔ کبھی سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے لڑکیاں احتجاج کر رہی ہیں، کہیں میرج ہالوں کے اندر مخلوط ماحول، کہیں تعلیمی اداروں کے اندر مخلوط ماحول، کہیں جناب بے پردگی اور آوارگی، کہیں سوشل میڈیا کے اوپر بے جو نا آوارگی اور سوشل میڈیا کے اوپر لڑکیوں کی جناب ان کے رقص و سرور کی محافل، ان کے ناچ گانے، یہ ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں، موبائل پہ چل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ صرف اسی لیے کہ مسلمانوں کے سے حیا داری کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں، مسلمانوں کی مائیں کیسی تھیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ آئیے ایک حدیث رسول آپ کے سامنے رکھوں، اور آج ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں تھوڑا سا بھی وہ صحابیات، مبشرات
اور امہات المومنین کی زندگی کو بطور آئیڈیل، بطور قدوہ، بطور اسوہ، بطور نمونہ وہ ان کو فالو کر رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اکرما الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ اکرما کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور مجھے دکھائیں۔ جنتی عورت زمین پہ چلتی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہذہ امرأۃ سوداء، ہذہ امرأۃ سوداء، یہ سیاہ رنگ کی عورت جو چلی جا رہی ہے، یہ بلیک فام عورت، اللہ کی قسم یہ زمین پہ چل رہی ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کی جنت میں چل رہی ہے۔ اکرما یہ جنتی عورت ہے، جنتی۔ پوچھا کیسے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بیمار ہوں، بازار جاؤں، سفر پہ جاؤں، کوئی پتہ نہیں کہاں یہ بیماری میرے اوپر اٹیک کر دے، یہ میری کیفیت ہے، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اللہ کے رسول میرا بدن بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا فرمائیں رب کائنات مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے محبوب نے دو رستے دیے اس عورت کو، دو رستے۔ آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ لکی، اگر تو چاہتی ہے میں آپ کے لیے رب کائنات سے دعا کرتا ہوں، اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں گے۔ ان شئتی صبرتی لکل جنہ، اگر تو چاہتی ہے اس بیماری پہ صبر کر لے، میں اللہ کا نبی تجھے اللہ کی جنتوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ رب کائنات نے تجھے جنتی قرار دے دیا ہے، اللہ نے تیرے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اگر تو اس بیماری کے اوپر صبر کرے گی۔ یہ بھی عورت ہے، کس معاشرے کی عورت ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی عورت ہے۔ کہا ان شئتی دعوت اللہ لکی، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ ان شئتی صبرتی لکل جنہ، اور اگر صبر کرو گی رب کائنات آپ کو اس کے عوض میں جنت عطا فرما دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، محبوب میں اس بیماری کے اوپر صبر کروں گی۔ بیماریوں کو سہنا کوئی آسان کام ہے؟ ان دکھوں کو اپنے جسم کے اوپر برداشت کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ان اللہ کے بندوں اور اللہ کی ان بندیوں پہ قربان جاؤں جن کو صحابہ اکرام اور صحابیات کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کی ساری دوڑیں ہی جنت کے لیے تھیں، زندگی کی ساری دوڑیں جنت کے لیے تھیں۔ اگر جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے اللہ کی جہنم سے آزادی مل گئی، جسے اللہ کی جنت کے داخلے مل گئے، یہ کامیاب ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا دنیا میں، آج میرے اور آپ کے معاشرے نے یہ سمجھا کہ جتنے اوور لباس استعمال کیے جائیں اتنے ہی ترقی یافتہ اور ماڈرن ہیں، جتنی بے پردگی اور آوارگی ہوگی اتنے ہی ترقی یافتہ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں۔ آج لوگوں کی دوڑ اس دنیا کے ماڈرن معاشرے کی ہے، لیکن قربان جاؤں صحابہ اکرام اور صحابیات پر، ان کی ساری دوڑیں تھی اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، مجھے اس پہ ضمانت دیتے ہیں کہ رب کائنات
مجھے اللہ جنت کے داخلے عطا فرما دے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، اللہ تجھے جنت کے داخلے عطا فرما دے گا۔ پھر اس نے کہا محبوب پھر ایک میرے لیے ضرور دعا فرما دے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ کیا دعا کروانی ہے؟ کہا ادعو اللہ اللہ تکشف، محبوب صرف اتنی دعا کر دے جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرے چہرہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، میرے جسم بھی عریان نہیں ہونا چاہیے، رب کائنات میرے جسم کو کسی کے سامنے ننگا نہ ہونے دے، میرے اللہ سے میرے لیے یہ منت کر دے، سماجت کر دے، دعا کر دے۔ مورخین نے لکھا ہے کائنات کے امام کے دامن رحمت اٹھے، اللہ سے اس عورت کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب تک وہ عورت زندہ رہی ہے اس وقت تک کبھی کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ تھی با حیا عورتیں، با غیرت عورتیں، با عزت عورتیں، با حیا اور دین والی عورتیں یہ تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں دکھ برداشت کر لیے، لیکن یہ نہیں گوارا کیا کہ ہمارے چہرے کے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے، یہ گوارا نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے اور تو آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لم يدخلن الجنہ ولم یجدن ریحہا۔ آپ نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوں گی نساء کاسیات کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عاریات کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، عاریات کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، لم يدخلن الجنہ ولم یجدن ریحہا، ان کے جنت میں داخلے کی تم سوچتے ہو، میں اللہ کا نبی ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی۔ کئی حدیثیں ہیں جنت کی خوشبو کے حوالہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراہ رائحۃ الجنہ من مسیرۃ 500 سنہ، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ فرمایا وہ عورت 500 سال جنت سے دور ہوگی اور وہاں سے ہی اسے اللہ کی جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ آج یہ ساری چیزیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، کیا آج عورتوں کے لباس ایسے نہیں ہیں؟ بے پردگی، نیم عریاں لباس، کون ہے یہ؟ جب ہمارے گھروں کی یہ کیفیت ہوگی پھر ہمارے گھروں میں قابض ہوں گی کون؟ یہ جو پلے کارڈ اٹھائے ہوئے سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں میرا جسم میری مرضی والی گندی عورتیں، پھر ان عورتوں کے دماغ آپ کے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے اوپر یہ چیزیں غالب آ جائیں گی۔ جب ہم انہیں دین اسلام سے وابستہ رکھیں گے اللہ کی قسم پھر رب کائنات ان کے ایمان بھی محفوظ کر لے گا، اللہ ان کی عزتوں کو بھی محفوظ فرما لیں گے۔ وہ تو ایسے لوگ تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی پھر اس عورت کا کبھی کسی نے چہرہ نہ دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کیسے باحیا تھے، اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے۔ آج تو نوجوان تلاش کرتے پھرتے ہیں، فحاشیوں کے بھوکے، اللہ کی نافرمانیوں پہ زندگی گزارنے والے، زناکاریوں اور بدکاریوں کی خباثت اپنے ذہنوں میں بٹھانے والے، میں انہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا کریں، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی زندگی کو پڑھا کریں، رسول اللہ کی صحابیات مبشرات کی زندگی کا مطالعہ کیا کریں۔
کیسے عظیم لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ ترتیب دیا جنہوں نے وقت کے بہت بڑے سخی حاتم طائی کے گھر کے اوپر چڑھائی کی۔ صحابہ کرام گئے، حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کو گرفتار کرنا چاہا۔ اپنے علاقے کا بہت بڑا وڈیرا تھا، بہت بڑا چودھری تھا، گرفتار کرنا چاہا۔ اس کو پتہ چلا، وہ بھاگ گیا۔ بھاگا تو اس کی ایک بہن تھی، وہ پیچھے رہ گئی، بہن کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کا نام تھا صفاحہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صفاحہ کو گرفتار کیا اور دیگر وہاں جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا اور رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں پیش کر دیا۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا تو حاتم طائی کی بیٹی کے لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے علیحدہ خیمہ لگوا دیا۔ ضربت لہا خباء فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی مسجد میں اس کے لیے علیحدہ خیمہ بنا دیا گیا ہے۔ اور قربان جاؤں اس ہستی کے اخلاق و کردار پر، اس محبوب کی عزت و عظمت پہ لاکھ بار قربان جاؤں۔ غیر مسلم کی بیٹی ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یا ایھا المزمل والی اپنی کمری اتار کے اس کے سر کے اوپر دے دی ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کے آنگن نوچنے والوں، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والوں، جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے کبھی اس محبوب کی سیرت کو بھی پڑھ لیا کرو۔ ساری زندگی خبریں سن سن کے، سیاسی میدان مار مار کے، اخبارات و جرائد پڑھ پڑھ کے، طرح طرح کے ناول پڑھ پڑھ کے، راتوں کو فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر اپنی شب و روز کو گزارنے والوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کبھی الرحیق المختوم کو بھی پڑھ لیا کرو، کبھی رحمت للعالمین سید سلیمان منصور پوری کی بھی پڑھ لیا کرو، کبھی الشفاء بے تعریف حقوق المصطفیٰ بھی پڑھ لیا کرو، کبھی امام ابن کثیر کی سیرت النبی بھی پڑھ لیا کرو، کبھی حیات الصحابہ کے درخشاں پہلو بھی پڑھ لیا کرو، کبھی صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ بھی کر لیا کرو۔ سارا دن ٹی وی دیکھنے والے میرے بھائیوں، اپنے دفاتر میں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پہ بڑی بڑی LCD لگا کے دیکھنے والوں، ان صحابہ کرام کی زندگی کو بھی کبھی پڑھ لیا کریں، کبھی سیرت طیبہ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنے کا ٹائم نکالا کریں۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام جب اسے لے کے آئے، میرے محبوب نے یا ایھا المزمل والی کملی اس کے سر کے اوپر رکھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا، لوگوں بیٹی غیر مسلم کی بھی ہو، تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے۔ غیر مسلم کی بیٹی کی عزت کا بھی خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اپنی بیٹیوں کا حال یہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ کل کی بات ہے، میں نے ہمارے ایک حضرت صاحب ان کا بیان سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ یورپ کے معاشرے میں سب سے زیادہ چھوٹی بچیوں کی عصمت دری میں جن لوگوں کا کردار ہے وہ ان کے دادا ہیں، ان کے نانا ہیں۔ باپ سے بڑھ کر دادا پیار دیتا ہے پوتی کو، باپ سے بڑھ کر نانا پیار دیتا ہے اپنی دوتی کو، لیکن یورپ کا معاشرہ اس قدر بے حیا اور گندا ہو چکا ہے، یورپ کا معاشرہ جانوروں کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ دنیاوی تعلیم ان کے پاس، دنیاوی ہنر، دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر آسائش، دنیا کی ہر سہولت، دنیا کا ہر فن ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس ایمان نہیں، قرآن نہیں، اللہ کی قسم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں رب کائنات نے جو قرآن دیا ہے، حیا والی عزت والی زندگی دی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر حیا ہے، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اگر آپ کے پاس قرآن کی تعلیمات نافذ ہیں، رسول اللہ کی حدیث کے اوپر عمل ہے، تو پھر آپ سے بڑھ کر خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟
یہ ہے یورپ کا معاشرہ، جس معاشرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کی معراج پر وہ معاشرہ چل رہا ہے، اللہ کی قسم وہ معاشرہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے، جہاں ایک دادا سے اس کی پوتی محفوظ نہیں ہے۔ عام آدمی تو عام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر دوپٹہ دیا، چادر دی، اور اس کے لیے علیحدہ سے خیمہ بنوایا۔ 1 2 3 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے، وہ قرآن سنتی، اور جب رسول کریم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اس وقت کیا سما ہوگا۔ تو فیل دوسی آیا، اس کو مکہ کے مشرکوں نے کہا یہ ہمارے پاس ایک ساحر اور جادوگر ہے، کہیں اس کے قریب نہ ہونا۔ اس کے کانوں میں رسول اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز پڑی، اللہ کی قسم اللہ نے اس کے دل کے دریچوں کو کھول دیا، اور ایمان کی دولت سے رب کائنات نے مالا مال فرما دیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی ایک دن باہر نکلی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، آگے بڑھ کر کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مات الوالد وغاب الوافد، میرا باپ تو فوت ہو گیا ہے، اگر باپ فوت نہ ہوا ہوتا تو آج میرا باپ مجھے اکیلی چھوڑتا، بھائی تھا جو اکیلے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، میرا باپ ہوتا جان دے دیتا، مجھے کبھی اکیلے نہ چھوڑتا۔ محبوب، مات الوالد، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، بھائی کی ذمہ داری تھی وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اللہ کے رسول مجھے میرے بھائی کے ساتھ ملا دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کوئی قافلہ شام کی طرف جانے والا ہوگا تو میں آپ کو ان کے ساتھ بھیج دوں گا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول